السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رینڈم اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آج جو میں آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے آنچل میں جلتا دیا اور اس کی مصنف ہیں نیلم ریاست۔ گاڑی میں بیٹھو، ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ کیا بات کر رہی ہو؟ ہم لوگ ایسے کیسے یہاں سے جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ میری بات سنو بے وقوف انسان، پولیس کسی بھی وقت یہاں آ سکتی ہے اور جائے وقوع پر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ پولیس ہمیں پکڑے گی۔ تم ایمبولینس کو فول کرو مشال، اس لڑکی کی نبض چل رہی ہے۔ ہم اس کو جلد از جلد ہسپتال پہنچانا چاہیے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیا تم نے تب سے کسی ایک لفظ پر بھی غور کیا ہے کہ میں کیا بک رہا ہوں؟ جیل ہو جائے گی، سنا تم نے؟ ہمیں جیل ہو جائے گی۔ او مائی گاڈ مشال، اس لڑکے کو سانس نہیں آ رہی، یہ سارا قصور میرا ہے۔ ایمبولینس بلاؤ، تم میرا سر کھائے جا رہی ہو، میری بات کیوں نہیں سنتی؟ 2 لوگ مر جائیں گے، ہم ان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے۔ پلیز مشال میرا ساتھ دو، میں کسی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ جلدی کرو، میری مدد کرو، ان کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے چلتے ہیں۔ خبردار جو تم نے میری گاڑی میں ان خون سے لتھڑے لوگوں کو ڈالا، تمہارا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، مگر میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر پھروں۔ میں جا رہی ہوں، تم کرتے رہو خدمت خلق۔ جیل کے سلاخوں کے پیچھے جب سڑو تو مجھے آواز مت دینا، پاگل آدمی۔ اس سے پہلے وہ نوجوان سمجھ پاتا کہ یہ دوشیزہ کیا کرنے کی ٹھان چکی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی اور بھگا لے گئی۔ آخری لمحات میں وہ دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے لپکا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دور ہوتی گاڑی کی پچھلی سرخ بتی اس کو موت کا احساس دلوا رہی تھی، موت جو اس کے ارد گرد بہت قریب منڈلا رہی تھی۔ گہری سیاہ رات، خالی پڑی لمبی سڑک پر سوائے دوسری کار کے ٹوٹے فریم اور 2 نیم مردہ وجودوں کے اور کچھ بھی نہ تھا، اور جو انسان اس وقت جسمانی طور پر بالکل محفوظ تھا، دماغی طور پر بالکل مفلوج محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے وفد کے ساتھ بڑی ضروری میٹنگ سے واپسی پر اپنے دیرینہ دوست کے آفس چلا آیا۔ باقی سب لوگ دوسری گاڑیوں میں موجود تھے جو وہیں سے سیدھے آفس مڑ گئے۔ اس کے ساتھ اس کا فقط ڈرائیور اور پی اے موجود تھا۔ مطلوبہ منزل پر جا کر لفٹ رکی، دروازہ وا ہوا اور وہ دونوں سوٹڈ بوٹڈ افراد لفٹ سے باہر آئے۔ استقبال کو آفس کا باس خود وہاں موجود تھا، کیونکہ انٹر کام کے ذریعے اس کو اطلاع دی گئی تھی۔ اپنے دوست کے ساتھ خوش دلی سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر بلا ارادہ ہی سامنے موجود ویٹنگ روم پر پڑی اور چونک گئی۔ اس چہرے کی تلاش میں اس نے بڑی خواری جھیلی تھی، تب سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور آج یوں اچانک سے نظر آ گیا تھا۔ اس کا دوست اسے اس کے پی اے کو اپنے آفس میں لے گیا۔ ادھر کی باتیں ہوئیں۔ چائے پینے کے دوران اس نے وہ بات لبوں سے نکالی جو آتے کے ساتھ ہی وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ احمد، کیا تم لوگ کسی پوسٹ کے لیے نئے امیدوار کے انٹرویو لے رہے ہو؟ ہاں، تم نے باہر بیٹھی عوام کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہوگا، یہی شارپ انسان کی نشانی ہے، ہر چیز نوٹ کرتا ہے۔ کون سی ویکینسی ہے؟ یار، پروف ریڈنگ میں تھوڑی مدد چاہیے تھی، اس لیے میں آج کچھ لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ کیا تم پتہ کر سکتے ہو انٹرویو ہو گئے کہ نہیں؟ احمد نے الجھن بھری نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا۔ نہیں، انٹرویو 1:30 بجے شروع ہونے ہیں، ابھی 15 منٹ باقی ہیں۔ کیا میرا پی اے انٹرویو لینے والے پینل کا حصہ بن سکتا ہے؟ سوال کرنے کے دوران اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے پین نکالا، احمد کی میز پر بکھرے ہوئے کاغذوں میں سے ایک خالی کاغذ لیا اور اس پر چند انگریزی کے حروف کھینچ کر اپنی پی اے کی جانب بڑھا دیے، جسے اس نے پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد پکڑ کر فوری طور پر پڑھ لیا، جس پر لکھا تھا: ریڈ اسکارف، بلیک فائل، بلو ڈریس، شی از دا اون۔ پی اے نے پرچی جیب میں ڈالنے کے بعد سر اسبات میں ہلایا۔ احمد کی سوالیہ نظریں اپنے دوست اور اس کے پی اے کو دیکھ رہی تھیں۔ آخر کار بول پڑا: بوائز، آئی ہوپ ایوری تھنگ از اوکے۔ سب A1 ہے، بس میرے پی اے کو اس کے کام کی جگہ تک پہنچا دو، اور جس کو اپائنٹمنٹ کرے گا تم اسی لڑکی کو جاب دو گے۔ احمد اپنی سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایسا میں کیوں کروں گا؟ سامنے والے نے اپنا پین بند کر کے واپس جیب میں رکھا اور بڑے اطمینان سے بولا: کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ احمد کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سامنے والا بھی دھیرے سے مسکرایا۔ کیا چاہتی ہو؟
اپنی کمپنی میں انویسٹمنٹ کتنے پرسنٹ؟ یہی کوئی 30-40%۔ سامنے والے نے احمد کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر بولا، اگر تم سمجھ رہے ہو میں اپنے ارد گرد سے لا علم رہتا ہوں تو میں تمہیں بتا دوں میرے علم میں یہ بات بہت عرصے سے ہے کہ تمہاری کمپنی مسلسل خسارے میں جا رہی ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے ایک بھی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ اب تم چاہ رہے ہو میں اس ڈوبتی ناؤ میں اپنا پیسہ ڈبو دوں؟ بھلا کب سے میں اتنا احمق ہوا ہوں؟ میں نے کب تمہاری منت کی ہے؟ وہ تو تم نے اپنا حکم چلانا چاہا تو مجھے یاد آیا کمپنی میری ہے، اس لیے نوکری بھی اب اس کو ملے گی جسے میں چاہوں۔ بڑے ہی کم ظرف انسان ہو۔ نانا پیارے، میں کم ظرف نہیں ہوں بلکہ اپرچونسٹ ہوں۔ آج قسمت نے میرے دروازے پر دستک دی ہے تو میں یہ موقع کیسے جانے دوں؟ تمہیں اگر مالی مدد کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے جتنی رقم لینا چاہو میں دینے کو تیار ہوں، مگر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے میرا دل نہیں مان رہا۔ دیکھو خازن ایاز، میرا بال پہلے سے ہی قرضے میں بھیگا ہوا ہے، لہٰذا مجھے مدد نہیں پارٹنرشپ چاہیے۔ عجیب آدمی ہو، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو میں 30% کی بجائے 50% کی پارٹنرشپ پہ پیسہ لگانے کو تیار ہوں۔ اگر منظور ہے تو تفصیل فائز کے ساتھ طے کر لینا۔ مجھے اب اجازت۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ احمد نے بھی ساتھ دیا۔ تم سوچ لو خازن، اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی ہی ہے، جس کو میں نوکری دوں گا تنخواہ بھی اس کی میں ہی فائنل کروں گا۔ امید ہے تمہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے احمد کے ساتھ الوداعی مصافحہ کیا، فائز کو کام ختم کر کے آفس آنے کی تلقین کی اور وہاں سے نکل آیا۔ واپسی پر وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے سے گزرا مگر وہ متوجہ بھی نہ ہوئی۔ فرحین بھابھی اس کو آواز دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ اس گزرے 1 سال میں ان کے انداز سے اچھی طرح عادی ہو چکی تھی۔ یہ بھابھی کا خاص اسٹائل تھا اس کو خبردار کرنے کا کہ میں آ رہی ہوں، لہٰذا اگر آنسو بہا رہی ہو تو فوراً چہرہ صاف کر کے مسکراہٹ سجا لو۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ ابھی بھی جلدی جلدی دوپٹے میں آنسو جذب کیے مگر اٹھ کے نہیں بیٹھی۔ زیشمہ جانی، اس وقت کیوں سو رہی ہو؟ باہر بابا چائے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تہمینہ آنٹی فقط تم سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ اب کتنا برا لگے گا اگر تم باہر نہ ہو۔ فرحین دیکھ کر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور ناک اگنور کر گئی۔ میں تمہارا لباس نکال دیتی ہوں، بس 5 منٹ میں تیار ہو کر میرے ساتھ آؤ۔ بھابھی میرا دل نہیں چاہ رہا۔ زیشمہ جانی، تمہیں نہیں لگتا ہم نے اس دیوانے دل کی بہت سن لی ہے؟ اب ہمیں دماغ کی بات بھی سننی چاہیے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فرحین نے پیلا اور سفید سوٹ نکال کر ہینگر اس کے سامنے رکھا۔ تہمینہ آنٹی کی بڑی بیٹی بھی ہے آج ان کے ساتھ آئی ہوئی۔ فرحین بھابھی کی بات پر اس نے خوف زدہ نظروں سے ان کو دیکھا مگر وہ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی اپنے کام میں مصروف رہیں۔ میں نے ان کا تمہاری طرف رجحان دیکھ کر پچھلے ہفتے فون کر کے ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ 1 ہفتے تک ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو میں سمجھی ان کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مگر میں غلط تھی کیونکہ آج وہ باقاعدہ رشتہ پکا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ اب بھی کہیں بیٹھ کر تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کی دعاؤں کا حصہ ہو، تبھی تو اتنا شاندار رشتہ آیا ہے، ورنہ اتنے پڑھے لکھے لڑکے کی اتنی ماڈرن ماں کو کیا پڑی ہے جو وہ ہمارے گھر کے اتنے چکر لگاتی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ اس کے ذکر پر ایک دفعہ امٹ آنے والے آنسو بڑی دقت سے پی گئی۔ پہلے بھابھی کے بے ہنگم قہقہے اس گھر کی 4 دیواری میں گونجا کرتے تھے مگر اب وہ باتونی ہو گئی تھیں یا شاید اپنے اندر کی آوازوں کو دبانے کا نیا انداز اپنایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو واش روم میں بھیجا۔ صرف 5 منٹ میں باہر آ۔ اس نے کہے پر عمل کیا، کپڑے بدل کر آئی۔ سفید کھدر کی شرٹ کے اوپر پیلا ریشم کا کام ہوا تھا، ساتھ گرم کپڑے کا پیلا شلوار دوپٹہ تھا۔ یہ بات تو اس کے گھر کا ہر فرد جانتا تھا، اس پر نیم رنگ خوب جچتے تھے، اس کے چہرے کی گلابیاں اور زیادہ رونما ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ باہر آئی تو بھابھی کو اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے سفید تلے والا خصہ اس کے پیروں کے قریب زمین پر رکھا، ہاتھ میں ہیئر برش لے کر اس کی پشت کی جانب آ گئیں۔ اتنے سے وقت میں اس کی ساری چوٹی کھول کر نئے سرے سے کوئی ترتیب دینا مشکل مرحلہ تھا، مگر وہ زیشمہ کے لیے بال سنوارنے کا کام تقریباً اس کے بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ ابھی بھی جلدی جلدی 4-5 بل کھول کر پونی ڈال دی، آگے سے برش مار کر بال برابر کیے۔ ہلکی سی لپسٹک لگا لو۔ اس نے خاموشی سے یہ بات بھی مان لی۔ بھابھی کے ساتھ کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم کی جانب آئی۔ شام ہو رہی تھی، کھانے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت عموماً گھر میں چائے کا دور چلتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی تہمینہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو سادہ سے روپ میں بھی انتہائی پیاری لگ رہی ہے۔
وہ ان کے گلے ملتے ہوئے بس ہلکا سا مسکرا سکی۔ کہیں میں بے وقت تو نہیں آ گئی؟ ان کے معذرت خواہ لہجے پر پوچھنے میں ریشما کو لگا جواب نہ دینا بری بات ہوگی، اس لیے بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، جس وقت مرضی آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ریشما کی ان کے ساتھ چوتھی ملاقات تھی اور پہلی دفعہ اس نے اتنا لمبا فقرہ بولا تھا جسے تہمینہ نے بھی خاص محسوس کیا۔ ان کے چہرے پر فقریہ مسکراہٹ پھیل گئی، ساتھ ہی نظروں سے اپنی بڑی بیٹی کو مخاطب کیا، دیکھا تم نے میری ہونے والی بہو کا اخلاق۔ دانیہ کو ماں کا یوں اچانک اس لڑکی پر فدا ہونا اتنا پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ بھری پڑی دنیا میں ان کو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی بھائی بھی تو کون، ایک بیوہ، چاہے ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا، پر وہ کسی اور کے نام سے منسوب تو رہ چکی تھی۔ اس کے لاکھوں میں ایک بھائی کو جو بھلا لڑکی کی کمی تھی، مگر اپنی ماں کا کیا کرتی، جن کا دل ریشما پہ آیا تھا۔ مگر لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی جب تہمینہ کے دل و دماغ سے ریشما کا بھوت نہ اترا، مجبوراً ان چاروں بہنوں کو ماں کی ہاں میں ہاں ملانا پڑی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی، اس وقت وہ لڑکی والوں کے ہاں اپنا آخری فیصلہ 1,00,000 سلامی کی صورت میں دینے کے لیے آئی ہوئی تھی، جبکہ لڑکے کے ابھی فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ دانیہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، کیا ہوگا اگر امی ادھر بات پکی کر گئی اور خازن بھائی اور کسی کو پسند کرتا ہو؟ وہ تو ہے بھی اتنا خود مختار جسے باتوں میں لگا کر اپنی مرضی نہیں کروائی جا سکتی۔ ریشما نے چائے نکال کر دانیہ کے سامنے میز پر رکھی تو اپنے خیال کی دنیا سے باہر آئی۔ ریشما، تمہاری تعلیم کیا ہے؟ میں نے اردو لٹریچر میں ایم اے کیا ہوا ہے۔ نرم آواز، دھیما لہجہ، پر اعتماد انداز۔ دانیہ نے چونک کر ایک نئے سرے سے اس کو سرتاپا غور سے دیکھا۔ وہ باری باری سب کو چائے بنا کر دے رہی تھی۔ بھائی صاحب، اپنے گھر میں سب سے بڑی میں ہوں، بچیاں سب شادی شدہ ہیں، خازن کا گھر میں تیسرا نمبر ہے، میرا بچہ بڑا ذمہ دار اور اخلاق والا ہے۔ ان کے والد کو ہم سے بچھڑے 15 سال ہو گئے ہیں۔ دانیہ کی شادی انہوں نے اپنی زندگی میں کی تھی، باقی تینوں کو بھائی نے ہی باپ بن کر رخصت کیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ میرے گھر کے نوکروں تک سے ہمارے بارے میں تفتیش کر سکتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ بوڑھی عورت ہتھیلی پر سرسوں جما رہی ہے، مگر میں پچھلے 3 سالوں سے خازن کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ تو اللہ کی کرنی، اس دن اپنی دوست کے گھر پر مجھے ریشما بیٹی نظر آ گئی۔ یقین مانیے ایک نظر میں ہی مجھے بڑی اپنی سی محسوس ہوئی، اس لیے اگلے دن آپ کے گھر آ گئی تھی۔ چائے کے ہلکے گھونٹ بڑھنے کے دوران وہ اپنا مدعا بیان کر رہی تھی۔ فرین نے مجھے جب اپنے بھائی کی اچانک وفات کے بارے میں بتایا تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتے ہیں۔ میں بات کو زیادہ تول نہیں دوں گی، یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے آپ کی ریشما بڑی پسند ہے، اسے میری بہو بنا دیجیے، میرا بیٹا اس کو بہت خوش رکھے گا۔ آپ کی بات سر آنکھوں پر بہن جی، ہماری خوش نصیبی ہے جو آپ اتنی چاہت سے میری بچی کا ہاتھ مانگ رہی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں شادی کا فیصلہ ریشما خود کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے یا تو یہ خازن بیٹے سے ملے یا فون پر بات کر لے، اس کے بعد جو بھی فیصلہ یہ کرے گی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کو شاید میری یہ بات عجیب لگے، حقیقت یہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے اگر لڑکی کی پہلی شادی ہے تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی رضامندی سمجھا جائے، اگر اس کی دوسری شادی ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ باآواز اپنی مرضی کا اعلان کرے۔ میری بیٹی بڑی سعادت مند ہے، اس کا پہلا فیصلہ میں نے خود کیا تھا جسے اس نے دل سے قبول کیا، اب صورتحال اور ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی بھی بات فائنل کرنے سے پہلے بچوں کی آپس میں بات چیت کروا دی جائے، اس طرح سے اگر خازن بیٹے کے کوئی تحفظات ہوں گے تو دور ہو جائیں گے۔ دانیہ شاک سے حمید صاحب کی بات کو سن رہی تھی۔ وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے اتنے بڑے گھر کا رشتہ یہاں فٹ سے قبول کر لیا جائے گا، بیٹیوں کی مرضی اور چاہت کو ایسے طبقے میں کہاں اہمیت دی جاتی ہوگی، مگر ریشما کے والد نے دانیہ کو اچھا خاصا جھٹکا دیا تھا۔ سادہ سے نظر آنے والے انسان کی سوچ اتنی پیاری اور اجلی ہوگی۔ وہ بے اختیار بولی، مجھے تو انکل کی بات بہت پسند آئی ہے اور میں اس سے 100% اتفاق کرتی ہوں، آخری فیصلہ خازن اور ریشما پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں ممی؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر جو گفٹ آج میں ریشما کے لیے لے کر آئی ہوں، ان کا فیصلہ کل کو جو بھی ہو، میں آج یہ تحفے واپس لے کر نہیں جاؤں گی۔ ان کے انداز پر سب کے ہی لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، سوائے ریشما کے، جو جیسے خود کو مضبوط بنا کر وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی یا اس کا رب۔ چائے پی گئی، تہمینہ جانے کے لیے اجازت لیتے ہوئے کھڑی ہوئی، اپنے ہینڈ بیگ سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر ریشما کے نازک سے ہاتھ میں ڈال دی۔
زیشما سر جھکائے مسلسل پلکیں جھپکتے ہوئے آنسو ٹالنے میں مصروف رہی۔ صرف چند اور پل مجھے ادھار دو، میں اپنے درد کو دنیا سے چھپا کر کہیں لے جاؤں۔ مجھے گوارا نہیں کہ تیری میری یادوں کی سیج سرے بازار سجے، پھول مرجھائیں، آنسو بھرائیں، آنکھیں ترسیں یا پھر نظر نہ آئیں۔ ہیرے کی اتنی بھاری انگوٹھی کے علاوہ 1,00,000 روپیہ اس کی گود میں رکھ گئیں، جس کو بھابھی نے بڑے اصرار کے بعد 50,000 میں بدلا، کیونکہ تہمینہ اور دانیہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بھائی اٹھ کر چلے گئے، ابو مسجد چلے گئے۔ زیشما نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، ملازم بھابھی کے ساتھ مل کر برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ الگ بات، کام کم کیا، آنسو زیادہ پہنچے۔ ابھی زیادہ پرانی بات تو نہ تھی، ان کا ساتھ صحیح سلامت چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ زیشما اور فرحین آپس میں نند بھاوج تو تھیں ہی، پر چچا زاد بھی تھیں۔ آپس میں وٹا سٹا ہوا تھا۔ محبتوں کے جھولے میں جھولتے جھولتے نہ جانے کب آنکھ کھلی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی تہمینہ نے دانیہ کو حکم دیا، جلدی سے ذرا اپنے بھائی کا نمبر ملا کر دو۔ امی، وہ اس وقت ملک سے باہر گیا ہوا ہے، آپ جانتی ہیں اپنے کام کے دوران تنگ کرنے کو وہ کس قدر ناپسند کرتا ہے۔ دانی بھاڑ میں گیا سارا کام، بوڑھا ہوا جا رہا ہے، کام 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 کے سوا اس کے دنیا میں کا کوئی ہوش ہی نہیں۔ نہ جانے کتنے کتنے دن اپنی شکل دکھائے بغیر مجھے اکڑنے کو اکیلا اس گھر میں نوکروں کی فوج کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تم بس اس کا نمبر ملاؤ، اگر اس کو ناگوار گزرے تو میں خود ڈیل کر لوں گی۔ دانیہ نے اپنے سیل پر اسپیڈ ڈائل میں موجود خازن کا نمبر نکالا۔ ہر دفعہ کی طرح دوسری طرف سے فون اٹھانے والا فائز تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فائز، اپنے سر کو فون دو، آپ ہی سر اس وقت ڈنر کر رہے ہیں، ممی نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ لائن ہولڈ پر رکھی گئی۔ 2 منٹ بعد بھاری آواز ابھری، جی ممی فرمائیے۔ خازن ایاز، تمہاری زندگی میں ماں اہم ہے یا تمہارا کام؟ دوسری جانب خاموشی چھائی، بس بیک گراؤنڈ میں چمچ کاٹے رکھنے اٹھانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی سے ایکسکیوز کرتا ہوا کوئی دروازہ کھول کر باہر آیا، کیونکہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کے ساتھ ساتھ باقی آوازیں بند ہو گئیں۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اپنی آواز سے آپ مجھے کچھ ناراض لگ رہی ہیں۔ خازن، میں نے نہ صرف تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، بلکہ ابھی ابھی تمہاری اس کے ساتھ بات پکی کر کے گھر آ رہی ہوں۔ آپ مذاق کر رہی ہیں، اس کا لہجہ مسکرا رہا تھا۔ میں تنہائی سے تنگ آ گئی ہوں، یہ اتنا بڑا محل نما گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تم سب بہن بھائی اپنی اپنی روٹین میں مگن ہو، تم لوگوں کو کیا خبر کیسے دن رات کرتی ہوں۔ پچھلے 3 سالوں سے میں تمہاری منتیں کر رہی ہوں، شادی کر لو، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں رشتہ لے جاتی ہوں۔ تم نے مجھے ٹالنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا، اس لیے آج میں اپنی مرضی سے تمہاری بات پکی کر آئی ہوں۔ اب اگر ماں کی عزت کا ذرا بھی خیال ہو تو فون کر کے ایک دفعہ اس بچی سے بات کر لو، ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے بے قراری سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ممی، یوں اچانک سے آپ کو میری شادی کا خیال آ گیا؟ شادی کروں گا انشاءاللہ، میں نے کون سا انکار کیا ہے، پر ایسے رات کی رات شادی ممکن نہیں۔ مجھے صرف 1 سال دے دیں، میں اپنا کام سمیٹ لیتا ہوں، اس کے بعد جہاں کہیں گی، جس سے کہیں گی، آنکھ بند کر کے ہاں کر دوں گا۔ خازن، مہنگے اسپتالوں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے علاج کروا کر یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ماں کی تلاش میں آنے والے موت کے فرشتوں کو بھی یہ ڈاکٹر واپس بھیج دیں گے۔ میں شوگر کی مریض ہوں، گردے کے درد کی شکایت مجھے رہتی ہے۔ تم 1 سال کی بات کر رہے ہو، میں یہاں ایک ایک پل گن کر گزار رہی ہوں۔ تم اتنا کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ اتنا پیسہ جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ ممی، لوگ اندر میرا انتظار کر رہے ہیں، کیا میں آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کر لوں؟ پلیز ممی، صرف اس شرط پر کہ آج تم اسے فون کرو گے۔ کس کو؟ زیشما کو۔ ممی، اب زیشما کون ہے؟ وہی لڑکی جس کے ساتھ میں نے تمہاری شادی پکی کی ہے۔ جب آپ نے شادی پکی کر دی ہے تو میرا کال کرنے کا کیا مقصد؟ اور یہ کیسا نام ہے؟ ریشما تو سنا تھا، زیشما بھلا کس قسم کا نام ہے؟ خازن، مجھے 2 ٹوک تمہارا جواب چاہیے، کوئی جھوٹی امید مت دینا، مکھن لگا کر وقت بڑھانے کی کوشش بھی نہ کرنا، ساری عمر اپنی شکل دکھانے سے انکار کر دوں گی۔ ماں، آخر آپ کو یوں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، مجھے تو آپ کا سوال بھی یاد نہیں رہا، کیا پوچھ رہی تھی؟ میں پوچھ رہی ہوں، آیا تم آج زیشما کو فون کرو گے یا نہیں؟ نہ کرنے سے پہلے اتنا جان لو، ماں خاموشی سے کہیں چلی جائے گی۔ کیا خوفناک باتیں کر رہی ہیں گاڈ، میں تو ادھر ہی ہوں، میں تو ادھر ہوں بھی نہیں، ورنہ ہاتھ پیر پکڑ لیتا۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اس کا نمبر فارورڈ کر دیں، میں کال کر لوں گا۔ وعدہ کر رہے ہو؟ اچھا، اب میں اتنا بے اعتبار ہو گیا ہوں، قسمیں وعدے لے رہی ہیں، مجھے واقعی تم پر یقین نہیں رہا۔
ممی میں اس وقت اتنی اہم ڈیل سائن کرنے والا تھا، آپ کی کال کی وجہ سے درمیان میں اٹک گئی اور آپ کو اپنے بیٹے پر اعتبار ہی نہیں۔ یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو میں نے عین وقت پر کال کر کے تمہارا نقصان کیا ہے؟ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سارے مطلب یہ غلط لے رہی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ میرے لیے اتنی اہم ہیں، میں نفع نقصان سوچے بغیر کانفرنس کی میز سے اٹھ کر آ گیا ہوں اور آپ مجھ سے وعدے لے رہی ہیں۔ باہر کی دنیا کے لیے میری زبان کی اہمیت ہے، میری اپنی ماں کو میرا یقین ہی نہیں۔ What should I call myself a winner or loser؟ باہر کی دنیا کے ساتھ تم نے اپنا لین دین سیدھا رکھا ہوا ہے، جو بات کہتے ہو عملاً ویسا ہی کرتے ہو، جبکہ گھر میں تم ہو جو نہیں کہتے وہ کرتے ہو۔ ذرا یہ بھی بتا دو آخری دفعہ کب گھر پہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کیا تھا؟ آن دا 27th آف دا لاسٹ منتھ۔ میری یادداشت بہت اچھی بات ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتاؤ لاسٹ منتھ کی 27 کو گزرے کتنے دن ہو گئے؟ اب ٹرے کے سوال پوچھ رہی ہیں۔ اٹس بین 27 days ایگزیکٹلی۔ خازن نے اپنی آنکھیں موند لیں اور گہرا سانس خارج کیا۔ آئی ایم سوری ماما، مگر میں چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکا۔ میری جان کس لیے اپنے آپ پر اس درجہ ظلم کر رہے ہو؟ خازن تم یہ بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ اب ہمارے پہلے جیسے دن نہیں رہے، اب تو تمہارے پاس اتنا کچھ ہے، اگر فارغ بیٹھ کر بھی کھانا شروع کرو گے تو تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوگا۔ ممی جتنی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو، ان کے بعد والی کا کیا بنے گا؟ توبہ کرو پاگل لڑکی، رزق دینا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ونس اگین آئی ایم سوری ممی، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا اب مجھے بتائیے میں آپ کے اس خراب موڈ اور غصے کو اچھے خوشگوار انداز میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ ایک دفعہ اس کے ساتھ فون پر بات کر لو۔ دوسری طرف تھوڑی دیر خاموشی چھائی، پھر بولا مجھے تو اس کا نام بھی بھول گیا، زیشما نام ہے۔ دیکھو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ مسئلہ بھی کیا، بیچاری کی بدقسمتی۔ تم اگر محسوس کرو تو بہت بڑی خامی کہو گے، اور اگر واقعی تعلیم یافتہ ہو، اچھے برے کی تمیز کرنے والے ہو تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ایسی کیا بات ہے؟ زیشما بیوہ ہے۔ اچھا؟ بیوہ کا لفظ سنتے ہی ایک چہرہ تصور کی اسکرین پر روشن ہوا، لب بیج گئے، ریلنگ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ سن رہا تھا، تہمینہ بول رہی تھی۔ 2 سال پہلے اس کی اپنے تایا کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تھا، جو صرف 6 ماہ چل سکا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی بچہ نہیں ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا مجھے لگا کالج یا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میری دوست ہے نا اندلیب، اس کے گھر پہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی اندلیب کا علم نہ تھا، مگر وہ کھوئے ہوئے حواسوں کے ساتھ بس سن رہا تھا۔ اندلیب کی بیٹی زیشما کی دوست ہے۔ میں تو دوسرے ہی دن سیدھی اس کے گھر چلی گئی، رشتہ ڈال کر آ گئی۔ اگلے دن لڑکی کی بھابھی کا فون آیا، اس نے ساری بات بتائی۔ 2 دن تک تو میں بستر سے ہل ہی نہ سکی۔ قسمت کی بات جو لڑکی سیدھی دل میں اتری وہ پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دی۔ پھر میں نے سوچا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اتنی پیاری بااخلاق بچی ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا روگ لگ گیا، اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ یہی سوچ کر آج میں اس کے ساتھ تمہاری بات پکی کر آئی ہوں۔ ممی اس عورت میں ایسا کیا تھا؟ اس کے بیوہ ہونے کے باوجود آپ اس کو بہو بنانے پر راضی ہو گئیں۔ آپ فون کال کو چھوڑیں، میری اس کے ساتھ ملاقات رکھ دیں، آخر میں بھی تو دیکھوں کیسے لوگ میری ماں کو اس حد تک متاثر کر سکتے ہیں۔ میرے پہ تو ایک اعتبار تک نہیں کرتی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی سے ملنا چاہتے ہو؟ وائی ناٹ؟ اگر آپ میری شادی اسی سے کروانے پر بضد ہیں تو ملنے میں کیا حرج ہے؟ مگر ایک بات بتا دوں، اگر مجھے خاتون پسند نہ آئی تو میں صفہ چٹ انکار کر دوں گا، پھر نہ مجھے قسمیں وعدے یاد کرواتی پھریں گا۔ کل میں واپس آ رہا ہوں، فائز کو کہتا ہوں پرسوں کا کوئی وقت آپ کو بتا دے گا۔ ٹھیک ہے بزنس مین صاحب۔ خاک بزنس مین ہوں، ماں کے ہاتھوں جب چاہے بینڈ بج جاتی ہے۔ آپ کی پسند سے ملنے پر راضی ہوں، اب تو آپ خوش ہیں؟ ہاں بھائی میں بڑی خوش ہوں، پہلے تمہاری ساری خطائیں معاف۔ خازن کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ وہ اپنے سوئٹ کے صوفے پر آنکھوں پہ کشن رکھے چت لیٹا تھا۔ جب فائز کمرے میں داخل ہوا، آنکھوں میں واضح حیرت تھی۔ خازن کے سوٹ کی جیکٹ لاپرواہی سے دوسرے صوفے پر پڑی تھی، ٹائی نیچے کارپیٹ پر گری ہوئی تھی، اس کی سفید بے داغ شرٹ کے کف فولڈ ہوئے تھے۔ اسٹیل کی چین والی گھڑی کے ڈائل پر دن کے 2:30 بج رہے تھے اور وہ پینٹ پر دونوں ہاتھ باندھے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ فائز کے چہرے پر حیرت کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی، کیونکہ اس کا ورک کوہلک باس کبھی ایک پل بھی کام کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ فائز کو سمجھ نہ آئی، آیا کچھ بولے یا اسی طرح خاموشی سے کھڑا رہے۔
اس کی مشکل خازن کے سوال نے حل کر دی تھی، جو بڑی ٹھہری آواز میں پوچھ رہا تھا، جب تم نے اس کا انٹرویو لیا اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے؟ جی سر۔ اس کا چہرہ قریب سے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، اداس یا خوش؟ سر میں نے ان کو غور سے دیکھا نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ مجھے معاف کر دیں مگر آپ نے مجھے ہدایت کر رکھی ہے کہ میں کسی بھی صورت آپ کو ان کا نام اور گھر کا پتہ نہیں بتاؤں، اور اگر کبھی میں سیدھا اس کے دفتر چلا گیا تو وہ آپ کو وہاں نہیں ملیں گی۔ کچھ پل بعد خازن نے اگلا سوال کیا، کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ فائز نے سوچتے ہوئے جواب دیا، نہیں سر۔ کچھ دیر تک خازن بالکل خاموش رہا، پھر چہرے سے کشن نیچے پھینک کر اٹھ بیٹھا۔ فائز نے دیکھا خازن کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ تب اس پہ کھلا وہ لڑکی خازن پہ کتنا گہرا اثر رکھتی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے فائز سے پوچھنے لگا، کیا تمہارے پاس سر درد کی دوا ہے؟ میں منگوا دیتا ہوں۔ فائز نے انٹرکام پر پیغام چھوڑ دیا۔ ہاں پلیز، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں نے پیغام چھوڑا ہے، کچھ دیر تک روم سروس دوا دے جائے گی۔ سر ایک ضروری سوال پوچھنا تھا۔ پوچھو۔ واپسی کی ٹکٹ اس ہفتے رکھوں یا اگلے ہفتے کی رہی؟ یہ سوال تم یقیناً ممی کی کال کے تناظر میں پوچھ رہے ہو۔ جی سر۔ فائز میں ایک بات سوچ رہا ہوں، کیا اگر میں اس سے شادی کر لیتا ہوں تو کیا میرے گناہ کا ازالہ ہو جائے گا؟ فائز کی سمجھ نہ آیا اس سوال کا کیا جواب بنتا ہے۔ بڑی مشکل سے بولا، سر ممی آپ کی لڑکی پسند کر چکی ہیں۔ فائز کی سمجھ نہ آیا اس سوال کا کیا جواب بنتا ہے۔ بڑی مشکل سے بولا، سر ممی آپ کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں۔ یہ سارا مسئلہ اسی کال کے بعد ہی تو ہوا ہے۔ جب سے ممی کی پسند سے ملنے کی حامی بھری ہے، وہ احمد کے آفس والی لڑکی میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی۔ یار یہ عجیب مصیبت ہے، یعنی اگر میں اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے شادی کر بھی لیتا ہوں تب بھی مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ کیا میرا گناہ اتنا ہی عظیم ہے یا کہ میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر رہا ہوں؟ دروازے پہ دستک ہوئی۔ فائز نے دروازہ کھولا۔ سامنے بیرا ٹرے لیے کھڑا تھا۔ فائز نے وہیں ٹپ دے کر اسے فارغ کر دیا، خود ٹرے لے کر دروازہ بند کیا۔ فائز نے گلاس پانی کا بھر کر گولیوں سمیت خازن کے حوالے کیا۔ اس نے چپ چاپ دونوں گولیاں نگل لیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرا دشمن باہر نہیں ہے بلکہ میرے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اور ایک دن مجھے ختم کر دے گا۔ وہ ویران نظروں سے کھڑکی سے باہر کی متحرک دنیا کو دیکھ رہا تھا اور فائز لب بیچے اپنے باس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم کل واپس جا سکتے ہیں؟ ایک میٹنگ باقی ہے، کل تو نہیں مگر پرسوں کا چانس بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر پرسوں کی ٹکٹ کروا لو، جیسے آپ کی مرضی۔ فائز اپنے فون پر مصروف ہو گیا جبکہ وہ ابھی تک کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک پوچھنے لگا، کیا وہ باقاعدگی سے دفتر آتی ہے؟ فائز اس کا دائیں بازو ایسے ہی مشہور نہیں تھا، فوراً جان گیا کہ خازن آخر کس کی بابت پوچھ رہا ہے۔ گلا صاف کرتے ہوئے جواب دیا، جی سر۔ کیا اس کو لینے لے جانے والی سواری کا انتظام کیا ہوا ہے؟ جی سر، پہلے دن سے ہی پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی ہے۔ فائز میں جب تک اپنے مسائل حل نہیں کر لیتا مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ ابھی تو میں اکیلا ہوں، اس لیے متاثر بھی صرف میں ہوں۔ اگر شادی شدہ ہوتا تو خود سوچو میرے ساتھ مزید کتنے لوگ مسلسل پریشان رہتے۔ سر ضروری تو نہیں کہ ایسا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے شادی کے بعد آپ نئی زندگی کی مصروفیات میں پرانی الجھنیں بھول جائیں۔ فائز جو بات تم بھول رہے ہو وہ یہ کہ الجھنوں سے نکلا جا سکتا ہے مگر گناہ کے بعد ضمیر کی باڑ سے نہیں بچا جا سکتا۔ سر وہ جو ہوا ایک حادثہ تھا اور آپ کو وہ حادثہ بھلا کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ حادثات کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے فائز، کچھ حادثے زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، نہ ان کو بھلایا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ خیر تم جا کر آرام کرو، کل ملتے ہیں۔ میں آج جلدی سونے کے موڈ میں ہوں، ہو سکتا ہے لمبی نیند لینے سے میرے حواس کچھ قابو میں آ جائیں۔ جی سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اور دیکھو کل مجھے یاد کروا دینا، بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے، میرے فون پہ کوئی 100 فرمائشیں آئی ہوئی ہیں۔ فائز دھیرے سے مسکرایا، سر بے فکر رہیں، ہر لسٹ کی ایک کاپی مجھے بھی موصول ہو چکی ہے۔ خازن اپنے بھانجے بھانجیوں کی ادا پر کھل کر مسکرایا، جو ہر دفعہ اس کے فارن ٹور پر اس طرح فرمائشوں کی بھرمار کرتے تھے۔ وہ دیکھو جا تو رہے ہو پر دھیان رکھنا زیشما کے ساتھ اپنے مخصوص روڈ اور ایروگینٹ انداز میں بات مت کرنا، بڑی حساس سی لگتی ہے۔ تمہیں پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا شادی، پر اس کی دل آزاری کا باعث مت بننا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں،
ممی آپ کی باتوں سے یہی ثابت ہو رہا ہے جیسے میں کوئی بندے کھانے والی بلا ہوں۔ کل رات سے اب تک کوئی 250 مرتبہ اب یہی بات دہرا چکی ہیں۔ اگر وہ اتنی ہی نازک ہے، میرے ساتھ 2 پل گزارنے سے ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو بتا دیں، میں جاتا ہی نہیں۔ وہ تب کر بولا تو تہمینہ کو احساس ہوا شاید زیادتی کر رہی ہیں۔ اچھا سوری، پر کیا یہ ممکن نہیں ہے میں بھی اس ڈیٹ پر تمہارے ساتھ چلوں؟ اب کی بار خراب موڈ کے باوجود وہ کھل کر ہنسا، ممی کی پیشانی پر بوسہ لیا اور دھیمے سے بولا، ٹرسٹ می، کوئی الٹا سیدھا سوال نہیں کروں گا نا، بس اندر جا کے اس کے بھائی اور والدہ کو بھی مل کر آنا، اور کچھ گفٹس میں نے گاڑی میں رکھوا دیے ہیں، وہ نکال کر ان کو دے دینا، یاد رہا تو دے دوں گا، گاڈ سیک۔ ممی میں لڑکی سے ملنے جا رہا ہوں یا کسی جنگی محاذ پر، تم ہی ان کو کچھ سمجھاؤ۔ اس نے دانیہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اپیرنٹلی جہاں تمہاری بات آ جائے، ممی کبھی کسی اور کی بات پر یقین نہیں کرتی ہیں، اور اب زیشمہ دوسرا ایسا فرد ثابت ہوئی ہے جس کے حوالے سے کسی اور کو لب کشائی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چلو گل ہی مکی۔ وہ باہر نکل آیا۔ ممی وہیں دروازے میں رک کر اس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ نیوی بلو سلم فٹ فارمل سوٹ بغیر ٹائی کے، لائٹ پنک شرٹ، براؤن بیلٹ اور براؤن ہی ڈریس شوز، اپنے دراز قد اور چوڑے شانوں کے ساتھ خوشبو میں بسا اس کا وجود خاصا جچ رہا تھا۔ ریموٹ کسی اپنی سفید BMW X5M کا لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے اس کو اندر سے آتے دیکھ کر ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ انجن اسٹارٹ کر کے آنکھوں پر ڈارک شیڈز رکھنے سے پہلے اس نے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کر کے تہمینہ کو ہاتھ ہلایا۔ جواب میں ان کی مسکراہٹ دیکھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا دانیہ اب تک اپنے فون پر مصروف ہو چکی ہوگی، آخر باقی 3 بہنوں کو بھی تو اپ ڈیٹ کرنا تھا، جن کے کئی میسیجز خازن کے اپنے فون پر آ چکے تھے۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس نے گاڑی اگلے گیئر میں ڈالی اور سپیڈ بڑھا دی، ساتھ ہی ایک نظر اپنی رسٹ واچ پر ڈالی۔ یہ کام زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں مکمل کر کے لنچ آور کے بعد اس کو آفس کا رخ کرنا تھا۔ ممی کو فی الحال مطمئن کرنے کے لیے فرضی سی کارروائی پانے پر تیار ہوا تھا، کیونکہ اگر ویسے ہی انکار کر دیتا اس صورت میں اس انکار کی کوئی اہمیت نہیں ہونی تھی۔ ممی کا موڈ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس دفعہ وہ کسی قسم کی رعایت کریں گی۔ وہ رات ہی سوچ چکا تھا ملاقات کے بعد آ کر کہہ دے گا لڑکی پسند نہیں آئی، اور جب تک ممی کوئی اور لڑکی پسند کریں گی اس کو تھوڑا وقت مل جائے گا۔ پھپھو، امی کہہ رہی ہیں اگر آپ تیار ہو گئی ہیں تو باہر آ جائیں۔ وہ پہلے ہی بہت جھجک رہی تھی، اپنے جوان ہوتے بھتیجے بھتیجی سے بچ کر تیار ہونے کے باوجود اندر کمرے میں ہی چھپی بیٹھی تھی۔ دانیال نے دروازے پر دستک دے کے سر اندر نکالا، اپنی پھوپھی کا بغور جائزہ لیا اور اندر آ گیا۔ وہ سمٹی سی بیٹھ کے کنارے پہ ٹکی ہوئی تھی اور اس کے برابر بیٹھا اپنا بازو زیشمہ کے کندھوں پر پھیلا دیا۔ تیاری کے نام پر صرف لباس تبدیل کر کے چوٹی بنائی ہوئی تھی، کھڈی کا کرتا ٹراؤزر، ساتھ میں نازک سے ہم رنگ بند جوتے۔ پھپھو، میں سوچ رہا تھا انسانی زندگی بھی درختوں کی طرح ہے، بہار آتی ہے تو ہر شاخ پر ہرے پتے نکل آتے ہیں، خوش رنگ پھول کھلتے ہیں، اور جب خزاں آتی ہے سارے پھول مرجھا کر شاخوں سے گر جاتے ہیں۔ آپ پہچان ہی نہیں پاتے آیا یہ وہی درخت ہے جس نے ساری گرمیاں گھنی چھاؤں دیکھی تھی، اور اب کیسے کملایا سا ننگا ہوا کھڑا ہے۔ ابھی جیسے ہم اپنے باغ کا حال دیکھیں تو دل مانتا ہی نہیں کہ سارے درخت بہار کے آتے ہی سرسبز و شاداب ہو جانے ہیں، بلکہ ان کی ویرانی دیکھ کر ایسا لگتا ہے اب ان کے اندر زندگی کی رمق بچی ہی نہیں ہے۔ آپ کو میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگ رہی ہوگی، مگر پودوں کو کیوں میں نے انسانوں سے ملا ہے اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی وہ جو ایک عورت آتی ہے جو آپ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، ان کا بیٹا آیا ہوا ہے، اس لیے امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ زیشمہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال 15 سال کا ہو رہا تھا، قد میں زیشمہ سے 2-4 انچ لمبا ہو چکا تھا۔ دانیال سے 5 سال چھوٹی صبا تھی، جو اس وقت ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی باقاعدہ رو رہی تھی۔ امی، میں آپ کو وارن کر رہی ہوں، زوشا پھپھو بالکل بھی ان گندے انکل کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ فرحین بھابھی نے ایک شرمندہ سی نظر خازن پر ڈالی جو انتہائی بے آرام معلوم ہو رہا تھا۔ خازن، میں معذرت چاہتی ہوں، پلیز تم صبا کی باتوں کا برا نہ منانا۔ ایک بڑی پرتکلف سی کھینچ کھانچ کر جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی، انداز جتانے والا تھا۔ تب ہی دانیال کی سنگت میں وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک بے اختیار اٹھی نظر جھکنا بھول گئی، ماتھے پر ایک آدھ تیوری آئی۔
بڑے نامحسوس انداز میں اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی پشت پر زور کی چٹکی کاٹی تو علم ہوا یہ خواب ہرگز نہیں ہے، وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرے پر ساری بیزاری کی جگہ سنجیدگی نے لے لی، ماتھے پر اتنے سرد موسم کے باوجود پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ یہ تو شکر ہوا فرحین اور دانیال صبا کی طرف متوجہ ہو گئے، جو اب بھی اور نڈر ہو کر خازن کو گندا اجنبی چور بول رہی تھی، جو ان کے گھر اس کی پیاری پھپھو کو چرانے کے لیے آیا تھا۔ چلیں، ریشما کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آیا اور جلدی سے اٹھ کر باہر کو چل پڑا۔ وہ اس کی کیفیت پر حیران تو ہوئی، مگر بھابھی کے اشارہ کرنے پر اس کے پیچھے چلی آئی، جہاں وہ گاڑی کا فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ وا کیے اس کے انتظار میں کھڑا ہونے کے باوجود نظریں چرا رہا تھا، بلکہ یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا۔ ریشما کے بیٹھتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور گھوم کر دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چابی اس کے ہاتھ میں تھی، سواری برابر میں موجود تھی اور وہ اڑی ہوئی رنگت لیے کار سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ ریشما منتظر رہی کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرے گا، پھر ایسا لگا جیسے کہ وہ کسی بھی لمحے اس کو گاڑی سے اتر جانے کا بولنے والا ہے۔ اندر سے صبا کے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کو کہنا پڑا، اگر آپ چاہیں تو ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، کہیں باہر جانا کوئی ضروری تو نہیں؟ اندر آپ کی بھتیجی میرا سر پھاڑ دے گی۔ وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا مگر منہ سے نکل گیا۔ صبا تشدد پسند بالکل بھی نہیں۔ چلیں، تشدد پسند نہ سہی، شدت پسند تو ہے۔ ریشما کو سمجھ نہیں آیا اس بات پر کیا کہے۔ وہ بولی، دیکھیے، اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے تو بے فکر ہو جائیں۔ میں نے ابھی تک اپنے والد صاحب کے سامنے اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کی ہے، مگر میری والدہ تو بارات لانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ آپ کی والدہ انتہائی پرخلوص خاتون ہیں۔ وہ جب پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی تھی تو وہ اس بات سے بے خبر تھی میں بیوہ ہوں۔ اب شاید وہ میرا دل نہ توڑنے کے چکر میں آپ کے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ تو کیا اگر میں انکار کر دیتا ہوں تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ ریشما نے نفی میں سر ہلایا، بالکل بھی نہیں۔ دونوں کی نظریں سامنے ٹکی ہوئی تھیں، جہاں درخت کی شاخ پر برڈ فیڈنگ لگا ہوا تھا، جس پہ 2 کالی چڑیاں بیٹھ کر چگ رہی تھیں۔ کیا آپ گاڑی چلا لیتی ہیں؟ اتنے غیر متوقع سوال پہ اس نے بے اختیاری گردن موڑ کر اپنے برابر میں بیٹھے اس اجنبی کو دیکھا، جو انتہائی الجھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ جی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نیچے اتر کر اس طرف آئیں، پھر بتاتا ہوں۔ وہ خود گاڑی سے نکل گیا۔ ریشما اب جی بھر کر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے آ کر ریشما کا دروازہ کھولا اور چابی اس کی طرف بڑھا دی۔ ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے اس نے خازن کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ گاڑی سے اتر کر دوسری جانب جا کر خازن کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر جا بیٹھی۔ وہ بڑے تھکے ہوئے انداز میں اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا، کسی گہری سوچ میں گم۔ ریشما نے انجن اسٹارٹ کیا۔ ملازم کب کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ وہ گاڑی باہر لے آئی اور بغیر کچھ سوچے کہ کہاں جانا ہے خاموشی سے گاڑی چلاتی رہی۔ ابھی آپ کو دیکھ کر میرے دل میں جو بات آ رہی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو بتا دوں؟ وہ اپنے خیالوں سے چونکا، سیدھا ہو کر بیٹھا، ترچھی نظر کر کے اس کو ایک پل کے لیے دیکھا، جو دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے پورے دھیان سے سامنے دیکھتے ہوئے بڑی رش والی جگہ سے گاڑی نکال رہی تھی۔ بولیں۔ ریشما نے 1 سیکنڈ کو گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے آپ کسی کو دل دے چکے ہیں۔ اب اپنی والدہ سے کہنے کی جرات نہیں ہے، اس لیے اجڑے پجڑے سے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین سا ہو گیا وہ زبردستی آپ کی شادی میرے ساتھ کروا دیں گی۔ وہ دھیمے سے ہنسا۔ مس ریشما، آئی وش میرا مسئلہ اس قدر غیر پیچیدہ ہوتا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اگر یہ بتا دوں میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کیا اس سے آپ کو تھوڑا حوصلہ ملے گا؟ آپ کیوں مجھ سے شادی نہیں کریں گی؟ کیونکہ میری شادی ہو چکی ہے۔ کس سے؟ میرے مرحوم شوہر سعد سے۔ کیا محبت کی شادی تھی؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سعد نے مجھے پسند کیا تھا، ابو سے رشتہ مانگا، انہوں نے ہاں کر دی، شادی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ تقدیر کا وار۔ میں اس کو تقدیر کا وار اس لیے سمجھتی ہوں، آدمی کا لکھا شاید ہی پورا ہو، مگر جو اللہ نے لکھا ہے اس میں نہ جھوٹ ہے نہ کوئی جھول، وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ نے شادی نہیں کرنی ہے تو میری امی کو سیدھا انکار کیوں نہیں کیا؟ آپ کی والدہ بہت ہی نفیس خاتون ہیں، وہ اتنی محبت سے پیش آتی ہیں، ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی ہوں، نہ ہی اپنے ابو جی کے لیے تکلیف کا باعث بننا چاہتی ہوں۔ بس انہی 2 وجوہات کی بنا پر ابھی آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ ہم یوں ہی سڑکوں پر گھوم پھر کر واپس چلیں گے۔ جا کر میں اپنے گھر یہ کہہ دوں گی آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، آپ اپنے گھر جا کر کہہ دیجیے گا میں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، بس دی اینڈ۔ یعنی میں اتنا گیا گزر ہوں جسے دیکھے بغیر ہی آپ ریجیکٹ کر رہی ہیں؟ ریشما کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں اور بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا اپنی جانب کھڑکی
سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے ایک گانا سنا ہے جس کے بول ہیں ان اکھیاں چ پاواں کیویں کجلاویں، اکھیاں چ توس وسدا؟ نہیں، میں نے نہیں سنا کہ کوئی ایسا گانا بھی ہے۔ کس گلوکار کا ہے؟ پرانی انڈین سکھ گلوکارہ کا ہے جن کا نام سریندر کنور ہے، مگر ریسنٹلی اس کا ریمکس اوئے لکی لکی اوئے فلم میں ڈالا گیا تھا۔ مجھے بہت پسند ہے اور آپ کے سوال کا جواب بھی اسی گانے کے پہلے بول میں ہے۔ خادم نے جیب سے اپنا موبائل برآمد کیا، یوٹیوب آن کر کے بلوٹوتھ کے ساتھ اپنی کار کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ اونچی آواز کی تو گاڑی کے ساؤنڈ سسٹم میں گانے کا میوزک گونجنے لگا۔ ہاں، پورا گانا سننے کے بعد خازن نے اسٹیریو بند کر کے موبائل اپنے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ بڑے عام سے انداز میں پوچھا، مس ریشما، آپ کی آنکھوں میں کون بستا ہے؟ مسٹر خازن، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آف کورس، ساتھ کے علاوہ اور کون ہوگا؟ تم اپنے مرے ہوئے شوہر کے بارے میں تو بات نہیں کر رہی؟ ہاں، میں اپنے مرے ہوئے شوہر کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ زندہ ہی نہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے؟ کیا تم اب بھی اس سے پیار کرتی ہو؟ ہاں، میں اب بھی کرتی ہوں۔ تو ہم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ لگتا ہے ہم اپنی فیملی کے لیے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خازن نے بھویں اچکاتے آیا، بات تو یہی سچ تھی۔ اگر آپ کا موڈ مزید سڑکوں پر بلا مقصد گھومنے سے بھر گیا ہو تو کیا میں ایک جگہ دکھا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں؟ میں گھر سے یہ سوچ کر آیا تھا مجھے آپ کے ساتھ جلدی لنچ کر کے واپس بھاگنا تھا، مگر میں بھاگ نہیں پا رہا ہوں۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ نہر پر آ کر پل سے اترتے ہی اس نے کار موڑ کاٹا۔ اب گاڑی نہر کے کنارے بھاگ رہی تھی۔ آپ گاڑی اچھی چلا لیتی ہیں۔ تھینک یو۔ آپ کی گاڑی چلانے کا بھی مزہ آ رہا ہے۔ بڑی ہموار قسم کی ڈرائیو ہے، چھوٹا موٹا کھڈا تو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو پسند آئی؟ ہاں، یہی تو کہہ رہی ہوں۔ چلیں پھر، آج سے یہ گاڑی آپ کی۔ ریشما کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا، مذاق ہے؟ مذاق نہیں ہے، جو بھی ہے مجھے ہنسنا ضرور آ گیا ہے۔ کیوں، کیا آپ عام طور پر ہنستی نہیں ہیں؟ بہت کم۔ کیسا، ساتھ کی وجہ سے؟ ہاں بھی نہیں بھی۔ اس کا مطلب کیا لوں؟ اس کا یہ مطلب ہے میں شروع سے ہی تھوڑی کم گو ہوں۔ مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوا۔ ہاں، کیونکہ اب میں کافی بدل گئی ہوں، بلکہ خود کو بدلا ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں۔ کیا؟ پہلے میری خاموشی پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا تھا، اگر سارا دن بھی نہ بولوں تو کوئی برا نہیں مناتا تھا، سب کو پتہ تھا میری عادت ہی ایسی ہے۔ مگر ساتھ کے جانے کے بعد سب کا سارا دھیان میری طرف ہو گیا۔ ابو کے سامنے 5 منٹ سے زیادہ خاموش بیٹھی رہوں تو وہ بلڈ پریشر کی دوا زیادہ مقدار میں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بھائی خاموش دیکھ لیں تو آدھا دن مختلف طریقوں سے مجھے بہلانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ وہ سب جیسے یہ بھول چکے ہیں کہ میں ہمیشہ سے کم گو تھی۔ اب ان گزرے 2 سالوں کے اندر میں جتنا بولی ہوں ساری زندگی نہیں بولی ہوں گی۔ گاڑی ایک بڑی سی 4 دیواری کے باہر رک گئی۔ اگر تو یہ قبرستان ہے، میں ہرگز بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے ریشما نے تعجب سے گردن موڑ کر خازن کے چہرے کو دیکھا، جو پچھلے پورے گھنٹے سے لے کر اب تک پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ لب دانتوں میں دبا کر ریشما نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ آپ تو انتہائی ڈرپوک انسان واقع ہوئے، جو مرضی سمجھتے پھریں، میں نے کون سا آپ سے شادی کرنی ہے؟ اب کی بار ریشما کا قہقہ بلند ہوا۔ خادم نے جان بوجھ کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ نیچے آ جائیں، یہ کوئی قبرستان نہیں ہے، بلکہ بڑے مزے کی جگہ ہے۔ آئیے، آپ کو لاہور کے بیسٹ نان رول کھلاتی ہوں۔ وہ گاڑی سے نکل آیا، مگر چہرے پر صاف لکھا تھا خوشی سے نہیں آیا۔ گیٹ پار آ کے اندر آئے۔ بہت بڑا احاطہ تھا جس میں ہریالی ہی ہریالی تھی۔ بہت سارے لوگ گارڈننگ ٹول اٹھائے یہاں وہاں آ جا رہے تھے۔ آپ بتانا پسند کریں کہ ہم کہاں موجود ہیں؟ اس سے 1-2 قدم آگے چلتی ریشما رکی، اپنا آنچل سر پر برابر کیا اور بولی، اس جگہ کا نام پبلک فارم ہاؤس ہے۔ اصل میں یہ ایک کسان کی زمین ہے جو کہ اب آبادی میں آ گئی ہے۔ جن لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہے مگر اپنے گھروں میں اتنی جگہ نہیں رکھتے جہاں اپنا شوق پورا کر سکیں، وہ لوگ ادھر جگہ کرائے پر لے کے سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں۔ مہینے کے حساب سے کرایہ دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ٹیوب ویل ہے، اس کے علاوہ نہری پانی بھی لگتا ہے۔ تو آپ بھی باغبانی کا شوق رکھتی ہیں؟ کوئی ایسا ویسا؟ میں نے اپنی کیاریوں میں سردیوں کی ہر سبزی لگائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ گرین ہاؤس میں ہر سبز مرچ، ٹماٹر، اسٹرابیریز بھی اگائی ہیں۔ یہ شوق اپنے گھر پر کیوں نہیں پورا کیا؟ اتنی دور کیوں آئیں؟
گھر پہ اگر آپ نے غور کیا ہو صرف درخت موجود ہیں، وہ بھی بس 2-3۔ بھابھی نے بھائی سے بول کر باقی سارا فرش مارول کروا دیا ہے۔ بہت سال پہلے سے میں یہاں آتی ہوں، ساتھ کے ایک دوست نے ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتایا تھا۔ بتانے کے ساتھ ساتھ پگڈنڈی پر احتیاط سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور وہ اس کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ السلام علیکم زیشما، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فلک شیر صاحب، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں تو A1 ہوں۔ آج آپ دوپہر کے وقت نظر آ رہی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ کیونکہ عام طور پر تو آپ یا صبح کے وقت آتی ہیں یا شام میں۔ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اصل میں یہ خازن ایاز صاحب ہیں، ہماری فیملی فرینڈ، بس انہی کو اپنی سبزیاں دکھانے آئی ہوں۔ اوہ اچھا۔ فلک شیر نے سرتاپا خازن کا جائزہ لیتے ہوئے بظاہر مسکراہٹ کو قائم رکھا، ہاتھ مسافے کے لیے بھی بڑھایا، مگر انداز میں ناپسندیدگی تھی۔ خازن نے اپنا سیدھا ہاتھ جیب سے نکال کر مصافحہ کیا۔ فلک شیر اس کو 24-25 سال کا نوجوان معلوم ہوا۔ ہیلو فلک شیر صاحب۔ ہیلو جی، آپ کی شکل جانی پہچانی سی محسوس ہو رہی ہے، کیا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا جو میرا ہم شکل ہو۔ ارے یاد آیا، آپ تو وہ ہیں خازن ایاز، مشہور ڈرامہ اور فلم پروڈیوسر۔ جی ٹھیک پہچانا سر، آپ کے پروڈکشن کے انڈر بننے والے سارے ڈرامے ہی لاجواب ہوتے ہیں۔ تھینک یو، مگر اس میں مجھ سے زیادہ میری ٹیم کا ہاتھ ہے، خاص کر ڈائریکٹرز کا، میں تو بس پیسہ لگاتا ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، آپ زیشما کے دوست ہیں، اس ناطے سے تو گروپ سیلفی بنتی ہے۔ فلک شیر کے چہرے کی مسکراہٹ اور بڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا فون برآمد کیا، جسے خازن نے تھام لیا اور زیشما کے قریب ہوا۔ درمیان میں وہ کھڑی تھی، ایک طرف خازن جو کہ خاصا قریب تھا، جبکہ فلک شیر جھجکتا سا تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ خازن نے 2 تصویریں کیپچر کر کے فون شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ فلک شیر واپس جا رہا تھا جب زیشما کی آواز پہ رکا۔ اگر تکلیف نہ ہو تو جاتے ہوئے رول والے چاچا سے کہہ دیجیے گا 4 رول اور 3 بوتلیں ادھر بھجوا دیں۔ ابھی بول دیتا ہوں۔ یہ بھی یاد رہے، میرا بل آپ نہیں دیں گے۔ آج تو آپ منع کریں ہی نہ، آج کے رول خاص خازن صاحب کے لیے ہوں گے۔ خازن صاحب آج میرے مہمان ہیں، اگلی دفعہ آپ ان کو اپنے برتھ ڈے پر انوائٹ کیجیے گا اور جی بھر کر خدمت کرنا، پر آج نہیں۔ وہ چلی تو وہ بھی چوری چوری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا ہوا ساتھ دینے لگا۔ اپنی کیاریوں کے پاس پہنچ کر زیشما نے بازو کھول کر فخر سے کہا، یہ میری سبزیاں ہیں، ذرا بوجھیے کون کون سی سبزیاں ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل کیاری کے قریب بیٹھ گیا۔ جب زیشما شیڈ کا دروازہ کھول کر اندر سے ایک فولڈ چیئر لے آئی، لا کر کھولنے کے بعد خازن کے قریب رکھ دی، جو بڑے غور سے کیاری کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ دھنیا ہے، مگر اس کے درمیان اتنی جنگلی بوٹیاں کیوں اگی ہوئی ہیں؟ آپ ہیپاٹائٹس استعمال کیا کریں۔ جناب عالی، جس کو آپ جنگلی بوٹی کہہ رہے ہیں وہ میری پالک ہے۔ خازن خفیف سا ہو کر مسکرایا۔ سورج سیدھا اس کے چہرے پہ چمک رہا تھا۔ اس نے دھنیے کی ایک ٹہنی توڑی اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، یعنی میں پہلے ہی ٹیسٹ میں فیل ہوا ہوں۔ دل چھوٹا نہ کریں، ابھی بہت سے مواقع ملیں گے آپ کا دل جیتنے کے۔ زیشما نے گردن موڑ کر دیکھا، مگر وہ کسی اور جانب متوجہ تھا۔ زیشما نے بھی جواب نہ دیا۔ آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو ہم کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ نہیں، بور تو نہیں ہو رہا، ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہے، میں نے تو کبھی گملے میں لگے پودوں کو پانی تک نہیں دیا۔ آپ اتنا کچھ جانتی ہیں، یہاں آپ کی اور میری مقابلہ بازی تھوڑی ہو رہی ہے۔ ہاں یہ بھی معلوم ہے، مگر عام طور پر جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، ہر زیر بحث موضوع پر میری پوری گرفت ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ خود کو آؤٹ آف اسپیس محسوس کر رہا ہوں۔ زیشما کے ہاتھ میں ایک کھرپی تھی، لمبی لمبی ہری ٹہنیوں کے درمیان بیٹھ کر گوڈی کرنے لگی۔ خازن کو کم از کم وہ ہری ٹہنیاں ہی معلوم ہو رہی تھیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری گوڈی کرنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میری اتنی جرأت، مگر لائیں ذرا میں بھی گوڈی کرتا ہوں۔ اپنی جیکٹ اتار کر کرسی پر ڈالی، کف لنگز اتار کر جیب میں رکھے اور کف اوپر کر کے فولڈ کرے، اس سے تھوڑے فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ زیشما نے کھرپی اس کے سامنے رکھ دی۔ خازن نے اناڑی پن سے کھرپی اٹھائی اور پہلی وار میں ایک جڑ نکال کر ننگی کر دی، پھر وہی جڑ پکڑ کر واپس مٹی میں چھپانے لگا۔ زیشما کو اس کے انداز پہ بہت ہنسی آئی، مگر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں جانتا ہوں، دل ہی دل میں آپ قہقہے مار رہی ہیں۔ زیشما بولی، کیپ آن ٹرائنگ ہاؤ ہارڈ اٹ کوڈ بی۔ ابھی تو آپ نے مجھے اچانک سے گھیر لیا، اگلی دفعہ میں اپنی پریکٹس کر کے آؤں گا، آپ کو جیتنے نہیں دوں گا۔ آپ کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے آپ انتہائی کمپٹیٹیو ہیں، اسی لیے آج بزنس کے بے تاج بادشاہ ہیں۔
آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ویل میرے فون میں ایک ایپ ہے گوگل، اسی سے معلوم ہوا۔ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے کون سی ایپ ڈھونڈوں؟ میرے بارے میں کوئی خاص اور اہم باتیں ہے ہی نہیں، اس لیے ایپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر جو آپ سے وابستہ عام فضول سی باتیں بھی جاننا چاہتے ہیں وہ کیسے جانے گا؟ اٹس ویری سمپل، وہ مجھ سے جو پوچھنا چاہے ایسے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بہن بھائی ہیں، 3 تھے مگر میری ایک بہن بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ سوری ٹو ہیئر دیٹ۔ اگلا سوال، جی پوچھیے۔ وہ کھرپی سے ابھی گوڈی کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہ آخر کیا بلا اگائی ہے؟ ریشما کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کو پیاز کہتے ہیں۔ پیاز ایسے ہوتے ہیں؟ جی۔ ابھی ان کو پوری طرح سے تیار ہونے میں کافی وقت درکار ہے، اس وقت گرین انین کہہ سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ، کیا یہ سارا کا سارا پیاز ہی اگا ہوا ہے؟ جی نہیں، اس لائن تک پیاز ہے، اس کے آگے لہسن، لہسن کے آگے کس چیز کے پتے نظر آ رہے ہیں؟ ادھر سے تو وہ بھی دھنیا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ جی نہیں، وہ گاجریں ہیں۔ اس کے ساتھ والی کیاری میں یقیناً ساگ اگا ہوا ہے، وہ مولیاں ہیں۔ مر گئے یار، کیا میں ایک سبزی بھی نہیں بوجھ سکتا؟ کوشش جاری رکھیے۔ مولیے کے ساتھ پتہ نہیں کون سی بلا ہے۔ ریشما کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ وہ شلجم ہے۔ آپ کی اور میری اگلی ملاقات میرے آفس میں ہوگی، وہاں میں آپ سے بزنس کے متعلق پیچیدہ سوالات پوچھوں گا، تب مجھے سکون آئے گا۔ میں ابھی ہی آپ کو بتا دیتی ہوں، بزنس کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں۔ ایک ڈیل کرتے ہیں، میں آپ کو بزنس سکھا دوں گی، بدلے میں آپ مجھے باغبانی سکھانے کو تیار ہیں؟ مجھے بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ہاں، جو کچھ میں باغبانی کے بارے میں جانتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں۔ فیس کیا لیں گی؟ آپ کی امی کو شاید آپ پر زیادہ ہی یقین ہے، ان کے خیال میں آپ اپنی پسند کو رد نہیں کریں گے۔ آپ ان کی پسند کو رد نہیں کریں گے جانے بغیر ہی کہ آیا ان کی پسند آپ کو پاس کرتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ مجھے ایک عدد ڈائمنڈ کے ساتھ ساتھ ایک خطیر رقم دے کر گئی ہیں۔ آپ کی اتنی لمبی تہمت کا مقصد کیا لوں؟ آپ کی فیس یہی ہے۔ آپ مجھے ایک فیور دیتے ہوئے وہ چیزیں مجھ سے واپس لے جائیں۔ اگر میں ایسی کوئی فیور دینے کے موڈ میں نہ ہوں تو مطلب باغبانی کی کلاس گئی نہیں، پھر براہ راست آپ کی والدہ کو بھجوا دوں گی۔ وہ جلدی سے بولا، ان کو دکھ ہوگا، مگر جب ہم شادی ہی نہیں کرے تو پھر دکھ کیسا؟ وہ کھرپی رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغبانی کے علاوہ کیا شوق رکھتی ہیں؟ میری بھابھی کے مطابق مجھے گئے دنوں کی کھوج میں رونے کا بڑا شوق ہے۔ تو آپ کو رونے کا شوق ہے؟ کبھی کبھی۔ پھر تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کبھی کبھی رو لینا صحت مند روح کی علامت ہے۔ کاش میرے گھر کے افراد کی سوچ اس قدر پروگریسو ہوتی۔ وہ کچھ کہنے کا ارادے میں تھا مگر وہاں آنے والے لڑکے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ باجی آپ کے رول۔ جب تک وہ کھرپی رکھ کر کھڑی ہوئی، خازن اس لڑکے کو بل دینے کے بعد ٹرے پکڑ رہا تھا۔ خازن صاحب یہ زیادتی ہے، اصولی طور پر بل میں نے دینا تھا۔ ریشما، بل آپ دیں یا میں، فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ آپ بحث میں الجھا کر مجھے بھوکا رکھنا چاہتی ہیں؟ آپ اتنے بڑے بزنس مین ایویں نہیں بن گئے۔ اب مجھے آپ کی چھپی خصوصیات نظر آ رہی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کیاری میں پیر ڈال کر بیٹھ گیا، ٹرے سائڈ پر رکھی اور صاف ستھرے کاغذ میں لپٹا رول اٹھایا۔ یعنی میں امید رکھوں اگر ہم آج ایک سارا دن ایک ساتھ رہیں، ہو سکتا ہے شام تک آپ کی نہ ہاں میں بدل جائے۔ ریشما مسکراتے ہوئے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ آپ مذاق بہت اچھا کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ اپنا رول اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہاں۔ پھر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی میں ایک انتہائی سنجیدہ انسان ہوں، بلکہ کسی حد تک سڑیل مشہور ہوں۔ تو مجھے تو آپ سڑیل نہیں لگے۔ وہ جان بوجھ کر موضوع بدلتے ہوئے بولا، یہ رول میری توقع سے بڑھ کر لذیذ ہے۔ مجھے امید نہیں تھی اتنے صاف اور مزیدار ہوں گے۔ جناب، اگر یہ رول کلاس کے نہ ہوتے تو میں آپ جیسی شخصیت کو ہرگز بھی رولز پیش نہ کرتی۔ میری جیسی شخصیت سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ الیٹ کلاس کی جانی پہچانی شخصیت، اور کہاں ہم مڈل کلاس والوں کے نان رول۔ آپ میری تعریف کر رہی ہیں یا بے عزتی؟ نہ عزت نہ بے عزتی، صرف ایک حقیقت۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد کی وفات کے بعد میں نے ایسے دن دیکھے جب مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا تھا۔ کم عمر، کم تجربہ، کم تعلیم یافتہ لڑکا کیا کرے گا؟ اس لیے ریشما، یہ نان رول میرے لیے نئے نہیں ہیں بلکہ میرے بچپن کا حصہ ہیں۔ وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدہ اداس نظروں سمیت دھیرے سے مسکرایا اور رخ بدل کر کولا پینے لگا۔ کتنی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ وہ لاپرواہی سے ارد گرد دیکھ رہا تھا اور وہ الجھن سے کبھی اس کو دیکھتی کبھی ارد گرد۔ ریشما، اتنی حیرت کس بات پر؟
پتہ نہیں شاید آپ کے اس طرح اپنا ماضی کا اسٹیٹس بتانے پر، کیونکہ لوگ تو اپنے سے وابستہ برے حالات کی داستان کسی کے سامنے بیان کرنا پسند نہیں کرتے، آپ نے تو اتنی آسانی سے مجھے بتا دیا۔ ہاں، اس بات پر میں خود بھی حیران ہوں، کیونکہ میں انتہائی مغرور واقع ہوا ہوں۔ خود کو کمزور اور یا بے بس دیکھنا سے سخت نفرت ہے۔ تمہارے سامنے نہ جانے کیوں خود کو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا، اور تم پر ایک ہی جست میں آ گئے۔ ہاں یار، جب میری تمہاری شادی ہی نہیں ہونی تو اتنا فارمل ہو کر بات کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم نے کون سا ایک دوسرے کو امپریس کرنا ہے؟ آج کے بعد ہماری کبھی ملاقات بھی نہیں ہونی۔ کیا میرے ساتھ ڈنر پہ چلو گی؟ ڈنر؟ ریشما نے تعجب سے اس کو دیکھا، جو اس کی جانب متوجہ بھی نہیں تھا۔ ہاں ڈنر۔ خادم صاحب، میرا نہیں خیال کہ ڈنر کی ضرورت ہے، لنچ بھی آپ کی جانب سے ہو گیا ہے، یہی کافی ہے۔ ویسے بھی ہم اتنا سارا وقت ساتھ گزار کر اپنی فیملیز کی امیدیں ہی بڑھائیں گے۔ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ کم از کم وہ یہ تو نہیں کہیں گے 2-4 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے کسی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں دوبارہ ملاقات کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ یقین مانیں میری روٹین ایسی نہیں ہے جس سے میں ہر دوسرے دن میں اتنا وقت نکال سکوں، اس لیے آج کا دن اگر برباد ہوا ہے تو کسی کام تو آئے۔ ہم کہہ دیں گے ایک دن اور شام ایک دوسرے کی سنگت میں گزار کر ہمیں اندازہ ہو گیا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی غیر موزوں ہیں۔ ریشما سوچ میں پڑ گئی۔ ایک ڈنر کے لیے اتنا کیا سوچنا؟ تم اپنے والد اور بھائی کی رضامندی سے ہی میرے ساتھ آئی ہو، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ڈنر کے سلسلے میں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میں کبھی اتنی لیٹ باہر نہیں رہی، ساتھ کے ساتھ بھی نہیں۔ ساتھ کی تو اور بات تھی، وہ تو میرا محرم تھا۔ کافی دیر تک دور افق میں دیکھنے کے بعد دھیمی سی آواز میں بس اتنا بولا، صحیح، اگر آپ چاہیں تو ڈنر میرے گھر پہ فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ابو کو آپ سے مل کر انتہائی خوشی ہوگی۔ اگر آج تم گھر میرے ساتھ ڈنر کر لو تو اگلا ڈنر تمہاری فیملی کے ساتھ جب تم چاہو۔ کم آن ریشما، مجھے ایک پراپر ڈیٹ کا موقع تو دو۔ رد تو تم مجھے کر چکی ہو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر اس وقت اس کو اس کی ماں بہن یا اس کے پی اے میں سے کوئی فرد ایک لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے یوں دلیلیں دیتے ہوئے دیکھ لے تو ایک دفعہ شادی مرگ کی کیفیت ضرور ہوتی۔ آج تک لڑکیاں اس کو قائل کرتی رہی تھیں، آج پہلی دفعہ زندگی میں اس کو کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کی چاہت محسوس ہوئی تھی۔ اپنے احباب کی نزدیک وہ ایک مشین تھا، ایک اور ایک کو ملا کر 11 بنانے والی مشین۔ اس وقت بھی وہ یہ بھول گیا تھا جب ریشما سے ملنے کے لیے نکلا تھا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپسی کا پروگرام بنا کر نکلا تھا، اور اب 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد وہ شام تک اس کے ساتھ رکنے کا بندوبست کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں، مگر مجھے ہاں کرنے سے پہلے گھر پہ جا کے اجازت لینی ہوگی۔ اپنے گھر کا نمبر بتاؤ۔ وہ پینٹ کی جیب سے فون برآمد کرنے کے بعد ڈائلر کھول چکا تھا۔ ریشما نے لینڈ لائن کا نمبر بتا دیا۔ نمبر ملانے کے بعد اس نے فون ریشما کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنے کان سے لگا کر خود وہاں سے اٹھ کر ریشما اور اپنے درمیان فاصلے کو مزید بڑھا گیا۔ وہ اس کو بات کرتا دیکھ رہی تھی، مگر وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہ آیا۔ پورے 4 منٹ تک وہ مسکرا کر فون پر بات کرنے کے بعد اس کی جانب آیا۔ تمہارے بھائی سے بات ہوئی ہے؟ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں فضول میں تمہارے ساتھ سر کھپا رہا تھا، سیدھے تمہارے گھر سے اجازت لے لیتا۔ خیر، تمہارے بھائی نے بڑی خوشی سے ہمیں ساتھ ڈنر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کیا آپ کی یاسر بھائی سے بات ہوئی ہے؟ اور کتنے بھائی ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہہ رہے تھے یار تم لوگ 25-30 سال کے بینے سیانے لوگوں، باہر ڈنر کرنا ہے تو کر لو، اس میں علیحدہ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ بھائی صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو اس خاتون کو ڈنر پر لے جاؤں، آپ خوش؟ وہ اپنے فون پہ تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، معذرت کے ساتھ مگر میں آپ کے ساتھ ڈنر پہ جانے کی بالکل بھی خواہش مند نہیں ہوں۔ اس کے چلتے ہوئے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، اس نے سر اٹھا کر ریشما کو دیکھا۔ سورج اس کے چہرے پر چمک رہا تھا، ہلکی سی لالی کے ساتھ پسینے کے ساتھ چند قطرے اس کی ناک کی نوک پر بڑے ناز سے منجمد تھے۔ میں نے ٹیبل بک کروا لیا ہے، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ اس نے اپنے فون کی اسکرین ریشما کے سامنے کی، جس پہ فائز نامی نمبر سے میسج میں تفصیل درج تھی۔ ریشما کا غصہ ابل کر باہر آیا۔ آپ مجھے گھر تک چھوڑ رہے ہیں یا میں خود سے چلی جاؤں؟ خادم کی نظر اس کے چہرے پر ٹک گئی اور کتنی دیر وہیں رہی۔ وہ ماتھے پر شکن لیے بظاہر اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ خادم نے گہرا سانس خارج کیا۔ آج وہ خود کو بھی حیران کر رہا تھا، غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ آپ کی دھونس اور زبردستی پر۔ میڈم، میں نے آپ کے بھائی سے اجازت لی ہے، تو پھر ڈنر بھی بھائی کے ساتھ کیجیے۔
چلو چلیں۔ ریشما نے چیزیں تیزی سے ان کی جگہ پر رکھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ واپسی کا راستہ مختصر اور خاموشی سے کٹا تھا، البتہ اس کو گھر کے گیٹ پر اتارتے وقت خازن نے بڑے تحمل سے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تھا۔ میں 7 بجے تمہیں لینے آؤں گا، اس امید پہ کہ تم ڈنر کے لیے تیار ملو گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے منہ پہ ایک دفعہ پھر سے انکار کرتی، وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ ریشما اپنی مٹھیاں بیچ کر رہ گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی جو پہلی بات اس نے کی وہ سن کر بھابھی سمیت ابو کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اپنے کوفت میں ان کی مسکراہٹوں کا نوٹس ہی نہ لیا۔ عجیب سن کی آدمی ہے، میں کہہ رہی ہوں بھائی ڈنر پر نہیں جانا تو نہیں جانا، پر سن ہی نہیں رہا۔ یاسر بھائی کو بھی کیا پڑی تھی، ایویں اٹھا کر اجازت دے دی۔ اب کریں انکار تو میں نہیں جاتی ڈنر پہ۔ 3 بجے وہ گھر آئی تھی، ظہر پڑھی، تھوڑی دیر آرام کیا، شام کی چائے بنا رہی تھی جب بھابھی کی آواز دینے پر کچن سے نکل کر ہال میں آئی۔ سامنے بھابھی ایک بڑا سا باکس لیے کھڑی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ خازن کا ڈرائیور دے کر گیا ہے۔ ریشما نے بے اختیار اپنے گرد موجود افراد کو دیکھا۔ یاسر بھائی ٹی وی میں مگن ہو گئے، ابو شام کے اخبار میں سر دیے نظر آئے، دانیال اپنے MP3 کے ہیڈ سیٹ لگائے بیٹھا تھا۔ صبا خطرناک تاثرات کے ساتھ باکس کو دیکھ رہی تھی۔ ریشما نے باکس کو ایسے دیکھا جیسے کسی بھی لمحے اس میں سے سانپ نکل آئے گا۔ جو لے کر آیا ہے اسی کے ہاتھ واپس بھجوا دیں۔ تو دوستو دیکھتے ہیں خازن اور ریشما کی کہانی آگے کیا موڑ لیتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بندے رہیے گا۔ تو ملتے ہیں کل اپنی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔